السلام علیکم پاکستان آن نیوز کی جانب سے میں ہوں دانیال انصر۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق سید مشرف حسین شاہ انچارج ایجوکیشن یونٹ رحیم یار خان کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کا احترام مہذب قوموں کا شیوا ہے اور ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ ڈی آئی جی بہاولپور ڈی پی او رحیم یار خان کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی ٹریفک چودھری اصغر علی کی زیر نگرانی ٹیوٹا کالج میں جا کر طلباء کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی دی گئی اور کہا گیا کہ ٹریفک قوانین کا احترام کریں، ہیلمٹ کا استعمال کو یقینی بنائیں اور سائیڈ ویو مرر لازمی لگائیں۔ ون ویلنگ نہ کریں، ون ویلنگ جان لیوا عمل ہے۔ تیز رفتاری سے اجتناب کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے اور ٹریفک قوانین کے متعلق پمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اور شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ پرندے بھی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ شورکوٹ کے نواحی علاقے کے رہائشی محمد رضا نے ایک پرندہ کبوتر پال رکھا ہے جس کی محبت کی مثال کم ملے گی۔ محمد رضا جب چلتا ہے تو اس کی محبت میں گرویدہ یہ کبوتر بادلوں کی طرح سر پر چکر لگاتا ہے اور بلانے پر ہاتھ سر کندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ محبت کا اظہار کرنے کا یہ والہانہ طریقہ صرف اس کبوتر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد رضا نے کہا، مجھے اس سے بڑی لگن ہے اور اسی طرح اسے میرے سے بڑی محبت ہے۔ ایسی مثال بہت کم ملے گی کہ فضاؤں میں اڑان بھرنے والے کسی طرح انسان سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے اس کی محبت نے اپنا دیوانہ کیا ہوا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سادوکی سے۔ سادوکی میں فار یو پیزا شاپ کی اوپننگ کر دی گئی۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادوکی گونا اور چوک پر فار یو پیزا کی اوپننگ کر دی گئی۔ پیزا شاپ کی اوپننگ کے لیے علاقے کے نامور شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی، جن میں رانا شمشاد سالار والے، سابقہ وائس چیئرمین حافظ رانا غلام رسول کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ سادوکی پریس کلب کے ممبران کی شاپ کی اوپننگ میں شرکت۔ شاپ کی اوپننگ کے بعد خصوصی دعا اور کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے۔ حبیب آباد نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کی طلبہ یونین کی بحالی کے لیے رینالہ خورد سے لاہور پیدل لانگ مارچ۔ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابق صدر صابر علی حیدر کی زیر پرستی رینالہ خورد سے پیدل لانگ مارچ کا قافلہ اختر آباد سے ہوتا ہوا حبیب آباد پہنچ گیا۔ ریلی میں شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر صابر علی حیدر کا کہنا تھا کہ ہم رینالہ خورد سے براستہ جی ٹی روڈ لاہور پیدل لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھی طلباء کی یونین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ طلباء یونین بحال کی جائے اور طلباء کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ ملک بھر میں طلباء یونین کے انتخابات منعقد کروائے جائیں اور نصاب ترتیب دینے کے لیے اساتذہ اور طلباء کے منتخب نمائندے برابر تعداد میں کمیٹی میں شامل کیے جائیں۔ نوید اسلم لودھی ایم پی اے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، چودھری طاہر محمود، رانا خلیل احمد اور سیٹھ ذوالفقار کی خصوصی کاوش کی وجہ سے آج ساہیوال کے نواحی گاؤں 138 9 ایل چوک میں سستے آٹے کا اسٹال لگایا گیا، جو انچارج فوڈ انسپیکٹر فیض احمد بھٹی کی زیر نگرانی شفاف طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے فوڈ انسپیکٹر فیض احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ گاؤں میں آٹے کے اسٹال سے شہر میں اسٹالز پر رش کم ہوگا اور گاؤں کے لوگوں کو آٹے کے حصول میں آسانی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عمران کھوکر سے جو اس وقت آٹے کے اسٹال پر موجود ہیں۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ساہیوال کے نواحی گاؤں 138/9 ایل میں، جہاں پر چودھری طاہر محمود، رانا خلیل احمد اور نوید اسلم لودھی کی خصوصی کاوش کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں سستے آٹے کا اسٹال لگایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فوڈ انسپیکٹر صاحب سے۔ جی، یہ پہلی دفعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ دکانوں سے لے کے سیل پوائنٹ بنایا گیا اور اس کے لیے 571 تھیلا پہلے دن اب اس کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ اسی طرح گاؤں جو ہے 138 9 کے قریب جتنے بھی گاؤں ان کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا اس حالت میں، اور یہ محکمہ فوڈ کی کاوش سے اور یہاں کے مقامی لوگوں کے تعاون سے یہاں پہ یہ پوائنٹ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے سستے داموں میں آٹا دستیاب ہو سکے۔ جی، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رانا خلیل احمد صاحب سے۔ جی بتائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ایم پی اے نوید اسلم خان لودھی صاحب کا، کہ جن کی وجہ سے اور باقی فوڈ کے عملے کی وجہ سے فیاض بھائی کی وجہ سے، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اور ہمیں یہ آٹے والا جو معاملہ ہمارا حل ہوا، تو سب دوستوں کی مہربانی، سب بھائیوں کی مہربانی، خاص طور پہ ہمارے ایم پی اے نوید اسلم لودھی صاحب اور فوڈ کا جتنا بھی عملہ ہے
ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گوجرا بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر توقیر اشرف خان ایڈوکیٹ کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد۔ ایسوسی ایشن گوجرا کے الیکشن 2023 تا 2024 کے کامیابی حاصل کرنے والے نو منتخب صدر بار توقیر اشرف خان ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن چودھری علی رضا موہالہ کی جانب سے بار روم میں محفل میلاد منعقد کی گئی، جس میں جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے تمام جج صاحبان، جن میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں جاوید اکرم بیٹو، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد زبیر غوری، سول درجہ وال عابد اسلام کڑیانہ، سول درجہ وال عابد اسلام کڑیانہ، سول جج محمد عثمان اکرم، سول جج محمد علی خان، سول جج رانا صبغت منصور خان اور دیگر جج صاحبان نے شرکت کی۔ سب ڈویژنل کورٹ سے تعلق رکھنے والے وکلا برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں سابقہ صدور اور جنرل سیکرٹری، موجودہ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، جن میں نو منتخب صدر توقیر اشرف خان ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری چودھری علی رضا رانا، محمد افضل ایڈوکیٹ اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ نقابت کے فرائض منصبی سابقہ صدر بار ایسوسی ایشن شیخ محمد جاوید ایڈوکیٹ نے سر انجام دیا اور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ثنا خوانوں نے بھی گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ خصوصی خطاب ڈاکٹر محمد اختر ضیاء نے کیا، جنہوں نے انسانیت کے موضوع پر اور پیارے وطن پاکستان کی سالمیت پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے تو پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا مطالعہ کرنا پڑے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ انصاف پر سخت اقدامات کرنے ہوں گے، ہر طرف انصاف پر سختی سے عمل کرنا اور کروانا ہوگا۔ اختتام پر مہمانوں کی ضیافت بھی کی گئی اور ملک کی سالمیت بار سے متعلق فوت شدگان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اب شامل کرتے ہیں پشاور سے کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق جماعت اسلامی یوتھ ضلع نائب صدر نثار داؤد زئی، سٹی یوتھ نائب صدر نقیب خان نوجوان کو حق دو کے نام سے مہم شروع کرنے کے حوالے سے اس وقت آن نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم زوانان مرگرو، زمانم نثار داؤد زئی جے یوتھ ضلع پشاور نائب صدر ما او ز نن ستاسو وړاندې د یو تحریک اعلان کوم، حق دو نوجوانوں کو۔ دا تحریک مونږ نوجوانانو لپاره دغه کړی، خصوصا کم تعلیم یافته نوجوان دي، ډیګري هولډر دي، هغې دپاره مونږ د دې آغاز وکړو او دې نوجوانانو ته زما خواست دی چې زما واټساپ نمبر باندې 0300466607 په دې باندې خپل سی وي ما ته را سینډ کړي، نو چې کله دا سی وي ما ته راشي انشاءالله بیا به دا ټول څومره ډیټا ما سره را جمع شي، دې سره بیا مونږ کنټیکټ کوو، دوی به یو ځای کې مونږ راغواړو، خپلو کې به یو میټینګ کوو، د هغې نه پس و بیا که وزیر اعلی هاوس مخې ته درنا ورکولي ناسته وي، که وزیر اعظم هاوس مخې ته وي او که گورنر هاوس مخې ته وي، نو انشاءالله مونږ به د دې نوجوان آواز جوړیږو جی، او د دې ته زما دا خواست دی چې په دې تحریک کې به دیم زمونږ طاقت جوړیږي، مونږ سره متحد او زمونږ ملاتړ به جوړیږي انشاءاللہ۔ والسلام۔ جیکب آباد میں مزدور شہری اتحاد ٹیکسی یونین رکشہ یونین کی جانب سے بڑھتے ہوئے پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف شہید اللہ بخش سومرو پارک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی حاجی غلام نبی رند ٹیکسی یونین کے مرزا رند مشتاق مندرانی اور رکشہ یونین کے ظہیر لہر گل محمد کھوسو اور دیگر کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں مزدور اتحاد ٹیکسی ڈرائیور یونین رکشہ ڈرائیور یونین کے لوگوں سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے ڈی سی او چوک پہنچی، جہاں پر مظاہرین نے دھرنا دیا، جس کے باعث ٹریفک 2 گھنٹے معطل ہو گئی۔ مزید دیکھتے ہیں بیورو چیف خالد منجو کی اس رپورٹ میں۔ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو گدا گاڑی بھی پہنچ گئے ہیں، پیچھے جو چنچی رکشہ آ رہا ہے وہ بھی ٹوچن کیا ہوا ہے ہم نے، اور یہاں ٹیکسی والے کھڑے، رکشے والے کھڑے ہیں، بھیک مانگنے کے قابل نہیں رہے۔ پیٹرول مہنگا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ٹیکسی اسٹینڈ پہ گاڑیاں 20 دن 30 دن کھڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رکشے پہ اتنا پیٹرول ڈالتے ہیں، کرایہ بڑھ گیا، اور کوئی غریب یا امیر طبقہ بھی کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے اس لیے آج فوٹو اٹھایا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ بھئی خدا کے واسطے آپ نوٹس لیں،
आप बड़े लोगों के नोटिस लेते हैं, आज एक मिसाल कायम करें कि मज़दूरों के लिए आपने नोटिस लिया है, ऐसा सिस्टम बनाएं कि पेट्रोल सस्ता हो, आटा सस्ता हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसा तरीका करो, हम गरीब मज़दूरों को ज़हर दो या फांसी दो, एक दिन मरेंगे कम से कम कब्र में सुकून से जाएंगे। यहाँ ये हालत है, अगर कोई मज़दूर मरता है उसके कफन के लिए भी चंदा करना पड़ता है। ये हुक्मरान हमारों पर रहम नहीं करें। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कोई यहूदी लाभी है, कोई इनको नकेल डाला जाए। अगर मुल्क चला नहीं सकते तो कम से कम आप चीफ जस्टिस हैं, उनको उतार के गिरफ्तार करो। अगर चंद ये सरमाएदार माफिया 10 आदमी को अगर एक सजा देंगे तो ये पैसे अपने ले जाएं, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है। नवाज शरीफ साहब को देखो, जरदारी साहब को देखो, मौलाना फजल साहब को देखो, सब अरबपति से करोड़पति बने हैं, लेकिन हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। कि खुदारा इसी जालिम हुकूमत को ख़त्म करे। ये जालिम हुकूमत हमारे लिए बहुत महंगा पड़ गया। एक रात में 35 रुपया रात को बढ़ गया है। ये जालिम हुकूमत, ये माफिया, पंप वाले माफिया, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। ऐलान में नहीं हुआ 4 दिन पहले करोड़ों अरबों रुपए हमने कमाया, 4 टैंकियों ने उतार दिया। हम कहाँ जाएं? 4 दिन हो गए हैं, हम गरीब आदमी भूख मर रहे हैं। टैक्सी वाले गरीब कहाँ जाएं? मेहरबानी करे, चीफ जस्टिस को कहो तो मेहरबानी करके जालिम हुकूमत को ख़त्म करे। कल एक टैक्सी वाला आया, बच्चा उसका बीमार था, इधर के जालिम डॉक्टरों ने उनको पैसे लगा के उनको ख़त्म कर दिया। वो आया इधर टैक्सी करने के लिए, हम कहते हैं भाई 6,000 रुपया दो, 4,000 रुपया खर्चा है, 2,000 बचेगा। कह दिया हमारे पास 4,000 रुपये, 4,000 रुपया हम डी पेट्रोल डाले या उसको जाको पहुंचाए। उसका बच्चा उधर तड़प के मर गया है। अब ये जुल्म है, ये जालिम हुकूमत है। ये जालिम हुकूमत को ख़त्म करे। हम गरीब कहाँ जाएं? गरीबों का मसला हल करो। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हलाल अहमर पाकिस्तान की तरफ से सैलाब और बरसात मुतासरीन स्कूलों के बच्चों में गिफ्ट की तकसीम। हलाल अहमर पाकिस्तान ठट्टा की तरफ से 5 माह से सैलाब और बरसात मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। मुख्तलिफ गाँव में 130 मेडिकल कैंप्स लगाए गए, जिनमें 16,000 मरीजों का इलाज भी किया गया और अद्वियात दी गई। इसके अलावा 30 के करीब आग लगने से जलने वाले गाँव में कंबल, बिस्तर, बर्तन, गर्म कपड़े, जैकेट्स और दूसरा जरूरत का सामान तकसीम किया गया। इसके अलावा जिला में मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों में तालीम का शौक उजागर करने के लिए किताबें, कापियां और दूसरे तहफ भी तकसीम किए गए। हलाल अहमर पाकिस्तान ठट्टा के सदर हाजी हनीफ मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हलाल अहमर पाकिस्तान ठट्टा 5 माह से मुतासरीन की मदद कर रही है और अब 300 कच्चे घर भी मुतासरीन के लिए बनाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई के मुताबिक मुत्तहिदा पार्टी डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सरफराज खान इस वक्त ऑन न्यूज से पुलिस लाइन धमाके के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिदा प्रॉपर्टी एसोसिएशन सीनियर नायब सदर सरफराज खान دا کم خودکش حمله چې شوې ده پولیس لاین کې په دې کې چې کوم د ډېر شهادتونه شوي دي او زمونږ پولیس ملګري او ټول دوستان او زمونږ رونه بایګان هغې زخمي شوي دي. نو رب العالمین چې کوم دی زمونږ په دې ملک کې د خیر واچوي او موږ انشاءالله د خپل څونه ادارې دي هغې سره بالکل یک شانتي ولاړ یو او الحمدلله موږ د خپلې د وینې قربانیانو نه هېڅکله وروسته نه یو. موږ به دې سره یو مټ یو د خیر الحمدلله او زمونږ مل دپاره موږ همیش دپاره خپل خاورې دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو او الله دې زموږ د ملک ډېر لوی حفاظت وکړي. پاکستان زندہ باد اور ٹھول ادارے پائندہ بس. خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹا سے. بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق دعا فاؤنڈیشن کی طرف سے خیر فاؤنڈیشن USA کے تعاون سے ٹھٹا کے سیلاب اور برسات متاثرین طلباء و طالبات میں سکول سویٹر اور تحائف کی تقسیم. ضلع ٹھٹا میں سیلاب اور برسات سے 700 سے زیادہ سکول متاثر ہوئے تھے. ان کی عمارات ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور بچے تعلیم سے محروم ہو گئے تھے. چند سکولوں میں اساتذہ اور والدین کی دلچسپی سے درخت کے نیچے کھلے آسمان تلے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے. سخت سردی شروع ہوتے ہی بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا اور مختلف بیماریاں ان کو لگنے لگیں. ایسے موقع پر معروف سماجی تنظیم دعا فاؤنڈیشن کے نائب صدر ممتاز عالم اور ان کی ٹیم نے خیر فاؤنڈیشن USA کی تعاون سے گورنمنٹ پرائمری اسکول پمپ ہاؤس گھارو اور گورنمنٹ پرائمری اسکول حاجی اسماعیل اگھیم. ایسے موقع پر معروف سماجی تنظیم دعا فاؤنڈیشن کے نائب صدر ممتاز عالم اور ان کی ٹیم نے خیر فاؤنڈیشن USA کے تعاون سے گورنمنٹ پرائمری
प्राइमरी स्कूल पंप हाउस घारो और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी इस्माइल अघीम के 500 बच्चे और बच्चियों में स्कूल स्वेटर और मुख्तलिफ तहफ तकसीम किए, जबकि असातिज़ा को गर्म शाल और जैकेट्स के तहफ दिए गए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पंजाब हुकूमत की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियाजी की ज़ेर निगरानी जिला की तीनों तहसीलों में रेवेन्यू खिदमत कचहरियों के इनाकाद। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़, जफरवाल, शीजा रहमान और डॉक्टर अरशद वट्टू ने अपनी तहसीलों में आने वाले साइलिन की शिकायत को सुना और उन्हें मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सतह पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद खालिद की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस नारोवाल में रेवेन्यू खिदमत कचहरी मुनक्किद हुई। रेवेन्यू खिदमत कचहरी में आने वाले अफराद की रेवेन्यू के हवाले से मसाइल सुनने के साथ मौके पर ही उनके मसाइल हल करने की बाबत मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को अहकाम जारी किए गए। वाज़ेह रहे कि रेवेन्यू खुली कचहरियों में दुरुस्तगी रिकॉर्ड फर्द का अजरा, इंतकाल का अजरा, रजिस्ट्री, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड और डोमिसाइल का अजरा जैसी सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज साकिब अली मनसब एडवोकेट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल को कसूर में अबाबील यूनियन एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और यंग नर्सेज एसोसिएशन के जेर एहतमाम हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जिसमें स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। शुरा ने अजमत कुरान के हक में नारे भी लगाए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररा ने मुतालबा किया कि गवर्नमेंट फिलफूर सख्त इकदाम करे और स्वीडन का बैकाट किया जाए और हुकूमत ऐसा सख्त रवैया अपनाए कि कल को किसी भी इतनी जुर्रत ना हो सके कि वो शुआर इस्लाम की तौहीन कर सके। शुरा ने स्वीडन के खिलाफ नाराबाजी की और मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी यकजान होकर आलम कुफ्र का मुकाबला करे।